بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا گناہ ہے اور اس کے ساتھ دل کے لیے تقویت کا باعث بننے والی بہت سی جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا طبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ملتا ہے۔ بہی کوئنس بھی ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے مشابہ ہے اور اس کا حدیث میں کافی ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہی کھانے والی خواتین خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں۔ مردوں میں 40 افراد کے برابر قوت عود آتی ہے۔ اس میں بیک وقت کئی طرح کے وٹامن اور معدنیات شامل ہیں۔ بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے اوراد سے بچتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی دیکھی۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آجا طلحہ، اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس حدیث کو سنانی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے۔ طلحہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی دیکھی جس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ ابو ذر، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ مقوی قلب ہے، سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے کی گہرانی دور کرتی ہے۔ بہی کے حوالے سے بہت سی حدیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور فرمایا جسے جنت کا بہی نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ بہی کو عربی میں سفر جل کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی کاشت ترکی میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں دستیاب ہے، تاہم پاکستان کے سوا دیگر ممالک میں اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے۔ اتباع کہتا ہے کہ بہی کا مزاج بارد یا بس اور ذائقہ اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے، مگر تمام بہی سرد اور قابض ہوتی ہیں۔ معدہ کے لیے موزوں شیریں بہی بھی بروت تقویت کم کرتی ہے اور زیادہ معتدل ہوتی ہے۔ ترش بہی کھانے سے قبض اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ بہی کی ساری قسمیں تشنگی کو بجا دیتی ہیں اور قے کو روکتی ہیں، پیشاب اور پخانہ بستہ کرتی ہیں، آنتوں کے زخم کے لیے نافع ہے۔ اس کا مربع معدہ اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔